سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند بسم الله. اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ مختلف دروس حدیث کی بھی نشستیں چل رہی ہیں اور مختلف فقہی مسائل کا بھی بیان چل رہا ہے۔ روزے کے مسائل، صدقۃ الفطر کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ وغیرہ، کچھ مسائل بیان ہو گئے ہیں، کچھ آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ آج کی جو ہماری فقہی نشست ہے، پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں ان کو بھی آواز آ رہی ہے میری؟ یہ نہیں آ رہی؟ جو پیچھے بہت دور تک بیٹھے ہوئے ہیں آ رہی ہے آواز سب کو؟ تو آج جو مسائل عرض کرنے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ تراویح سے متعلق ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ عورتیں گھروں میں تراویح نہیں پڑھتی، تو یہ بات یاد رکھیے، یہ گناہ ہے۔ جتنے بھی یہ مرد حضرات بیٹھے ہیں جو میری گفتگو سن رہے ہیں، ان سب کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اس بات کو پہنچائیں اور وہ اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو یہ بات بتائیں کہ تراویح 20 رکعت پڑھنا اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا، اس طریقے سے 20 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے، نہیں پڑھیں گی گناہگار ہوں گی۔ تو عورتوں پر بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت سے پہلے تراویح کی نیت کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ نے 20 رکعت تراویح کی ایک ساتھ نیت کر لی، ایسا نہیں ہے۔ ہر 2 رکعت کی الگ الگ نیت آپ کریں گے، اور نیت جو ہے وہ تو دل کے ارادے کا نام ہے، یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے تراویح پڑھ رہا ہوں، بس اتنی بات کافی ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، امام کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے کہ اس امام کے پیچھے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ آپ ہر 2 رکعت کے بعد امام کو جا کر ہاتھ لگا رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ بس آپ نے نیت کر لی، اتنی بات کافی ہے کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے میں تراویح پڑھ رہا ہوں، ہر 2 رکعت کے بعد یہ نیت کر لوں۔ اور اگر کوئی آدمی زبان سے کہہ دے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن زبان سے کہنے کو لازم نہ سمجھا جائے، زبان سے کہنے کو ضروری نہ سمجھا جائے، بس دل میں نیت کر لی، بس یہ نیت کافی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے جیسے کہ پچھلے کسی درس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ 20 رکعت تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی سنت ہے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک کے پوری امت مسلمہ میں 20 رکعت تراویح کا تعامل چلا آ رہا ہے، شروع سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لہذا 8 پر یا 10 پر یا 12 تراویح پر اتفاق کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پورے رمضان میں 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھنا الگ سنت ہے، اور پورے رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن کریم مکمل سننا ایک الگ سنت ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر آپ کہیں تراویح پڑھ رہے ہیں، وہاں پر 15 دن میں ختم ہو جاتی ہے تراویح، یا 7 روزہ تراویح ختم ہو جاتی ہے، یا 12 روزہ تراویح ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایک قرآن کریم آپ نے سن کر مکمل کر لیا۔ ایسے ہی آپ نے ایک قرآن کریم سن کر مکمل کر لیا، لیکن یہ 12 رکعت تراویح میں جو آپ کا قرآن مکمل ہو گیا، اب یہ تراویح کی چھٹی نہیں ہے۔ البتہ شریعت نے آپ کو اتنی سہولت اور رخصت دے دی ہے کہ اب آپ ایک جگہ پڑھنے کے پابند نہیں ہیں، آپ اب جہاں چاہیں کسی مسجد میں وہاں جا کر پڑھ لیں، آج یہاں پر پڑھ لی، کل دوسری جگہ پڑھ لی، پرسوں تیسری جگہ پڑھ لی، کہیں پر علم تر کیفہ سے تراویح ہو رہی ہے وہاں پر پڑھ لی، چونکہ قرآن شریف آپ کا مکمل ہو گیا۔ جب تک قرآن شریف مکمل نہیں ہو رہا اس وقت تک کہ آپ ایک جگہ تراویح پڑھنے کے آپ پابند ہیں، ایک جگہ تراویح پڑھنے مکمل ہو گیا، اب آپ آزاد ہیں، جہاں چاہیں پڑھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں تراویح کے معاملے میں بہت ساری چیزیں غلط طریقے سے پھیلی ہوئی ہیں، اس کی اصلاح کرنی بھی ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تراویح کی قضا نہیں ہے۔ ایک آدمی فرض کریں کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اس کی تراویح رہ گئی، اب اس تراویح کی قضا نہیں ہے، کیونکہ قضا جو ہے وہ صرف فرائض اور واجبات اور فجر کی مؤکدہ سنتوں کی ہوتی ہے بس۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اور عام طور پر یہ صورت پیش آتی رہتی ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے تراویح کی نیت باندھ کر قرات شروع کرنے سے پہلے ثنا پڑھنا سنت ہے۔ جب رکعت شروع ہوگی امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ اور اگر بالفرض ایسی صورت پیش آئی کہ امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے، مقتدی بھی کھڑے ہوئے سن رہے ہیں،
ایک آدمی دور سے آیا اور قرات شروع ہو چکی ہے تو اب اس کے ذمہ ثنا پڑھنا نہیں ہے، لیکن جو آدمی امام کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، رکعت شروع کر رہا ہے اپنی، تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ ثنا پڑھے، امام بھی ثنا پڑھے گا، وہ بھی ثنا پڑھے۔ ثنا آتی ہے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ ایک لطیفہ چھوٹا سا میں آپ کو سنا دوں، رمضان میں تو لطیفے نہیں سنانے چاہیے لیکن بہرحال چھوٹا سا لطیفہ ہے۔ ایک پٹھان نے دوسرے پٹھان سے کہا کہ خوچا ثنا آتی ہے؟ اس نے کہا ثنا تو نہیں آتی، اس کی بہن جو ہے وہ سعدی آتی ہے۔ تو ثنا جو ہے وہ کسی خاتون کا نام نہیں ہے، بلکہ ثنا سے مراد ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ثنا آتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ثنا کسی لڑکی کا نام ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے وہ مراد ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کی فرض کریں کہ عشاء کی فرض جماعت رہ گئی ہے، مسئلہ سمجھ لیں، یہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے، اگر کسی آدمی کی عشاء کی فرض جماعت رہ گئی ہے، نماز ختم ہو گئی ہے، وہ ایسے وقت پہنچا ہے اور تراویح شروع ہو گئی ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ پہلے جب مسجد میں وہ پہنچا ہے تو پہلے وہ فرض پڑھے، پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھے، اور سنت پڑھنے کے بعد وہ تراویح میں شریک ہو جائے۔ اور جب وہ تراویح سے فارغ ہو، وطر سے جب امام صاحب کے ساتھ فارغ ہو، چونکہ وطر رمضان میں جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، جب وہ وطر سے فارغ ہو تو اب اس کی جو بقیہ رکعتیں رہ گئی ہے، جتنی بھی رکعت رہ گئی ہے تراویح کی، اب وہ اس کو ادا کر لے۔ اسی طریقے سے ایک عام طور پر ہمارے ہاں میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے یہ منظر دیکھ دیکھ کر، اور آپ حضرات جتنے بھی اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات نے بھی یہ بات اکثر دیکھی ہوگی مسجدوں میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس صورتحال کو دیکھ کر کہ تراویح جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 4 آدمیوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور جہاں پر امام صاحب نے رکوع میں جانے کا ارادہ کیا اور رکوع میں جیسے جھکے، فوراً اسی وقت جو ہے وہ بھاگ کر گئے اور بھاگ کر جا کر رکوع میں شامل ہو گئے۔ یہ طریقہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، اس میں قرآن کریم کی بھی بے ادبی ہے اور نماز کی بھی بے ادبی ہے، اور یہ سستی اور کاہلی کی علامت اور دلیل ہے، اور یہ کاہلی اور سستی یہ منافقوں کی نشانی ہے، اس کو منافق کی نشانی کہا گیا ہے۔ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں اور جیسے ہی رکوع ہوا ایک دم شامل ہو گئے، پھر سلام پھر گئے، پھر دوبارہ اپنی گپ شپ لگا لی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے کرنے والے پیچھے ہٹ جا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتوں کا، رحمتوں کا اعلان ہو رہا ہے، اور ہم مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتوں میں، غیبتوں میں، طرح طرح کے گناہوں میں ہم آئے ہیں یہاں پر مسجد میں اپنے گناہ معاف کروانے، اپنے گناہوں کو دھلوانے، اور ہم یہاں پر کر رہے ہیں مزید گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لاد کر گھر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کی حفاظت فرمائے اور ہر مسلمان کو اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے آخری جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ کو معلوم ہے کہ 114 آیت سجدہ ہیں، تو ہر آیت سجدہ پر سجدہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے، کبھی بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب آیت سجدہ پڑھ کر سجدے میں نہ جائیں، وہ رکوع کر لیں، تو مسئلہ فقہا نے یہ لکھا ہے، فتاویٰ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی آیت سجدہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں ہی وہ سجدے کی بھی نیت کر لے تو اس کا سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کبھی ایسی صورت پیش آئے تو امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کو پہلے سے بتا دے، ورنہ عام طور پر جو مشہور سجدے ہیں وہ عام مسلمانوں کو بھی یاد ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ امام صاحب نے رکوع میں نیت کر لی، پیچھے سے شور ہو گیا کہ جی انہوں نے سجدے تلاوت تو کیے نہیں۔ اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آ گئی اور امام نے رکوع میں جا کر سجدے کی بھی نیت کر لی تو سجدے تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے ان مسائل کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله